داتا صاحب نے لکھا کہ جس نے رسول اللہ کو بشریت کی نظر سے دیکھا، جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گیا تو حضور کی تعظیم بھی اس کے دل سے رخصت ہو گئی۔ فرمایا جنہیں بشریت دی نظر نہ رسول اللہ نو ویکھیا وہ اج ویکھے یا اس ویلے ویکھے، فرمایا او دے دل وچ تعظیم نال ہی چلی گئی۔ تے فرمایا جنہیں حقیقت دی نظر نال ویکھیا، حضور ظاہری دنیا تے تشریف رکھن یا لے جان، اس کے دل سے کبھی بھی عظمت مصطفیٰ نہیں جائے گی۔ داتا صاحب بڑی بڑی گل لکھی، ایک کسی صوفی نے نہیں لکھی، میں نہیں پڑھی جڑی داتا صاحب نے لکھی۔ ایک ہے بشریت دی نظر نال ویکھنا، ایک ہے حقیقت دی نظر نال ویکھنا۔ تے فرمایا جڑے پھرے سن نا انہاں بشریت دی نظر نال ویکھیا تے جنہاں دی حقیقت دی نظر نال ویکھیا، فرمایا وہ صدیق اکبر ہیں۔ داتا صاحب نے صدیق اکبر دی بڑی یہ شان بیان کی تھی، اے سیدن، کیوں جی؟ پہلے نمبر تے صدیق اکبر دا ذکر کیتا، تے جس سید نو صدیق اکبر دی خلافت دے پہلے ہونے تے پریشانی ہوئے وہ داتا صاحب نال وڈا سید ہے۔ اے او سید ہے جنہاں نو رسول اللہ خواب وچ زیارت بھی کروائی تے نال فرمایا بھی صحیح کہ تو پریشان کیوں ہے، میں جنوں ہتھاں تے چکیا اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے۔ یعنی داتا صاحب نو حضور نے سند بھی دیتی تو میرا پتر ہے۔ ہاں جی، حضور مل خواب زیارت کروائی، اے او داتا صاحب ہیں۔ تے سیدنا صدیق اکبر کون ہیں؟ کامل صوفی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو نے کامل صوفی دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ ہن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا وچ کی گل کر دیتی، آپ نے فرمایا تلسع الحیات والافاعی۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر جدوں غار وچ گئے نا، اے ہی ناموس رسالت ہے۔ جدوں غار تے پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی حضور پہلے مینوں اندر جان دیو۔ تو جدوں صدیق اکبر اندر گئے تو پھر گل کی بنی ذرا او ویکھو، آپ نو تھوڑی زہر والے سپ بھی لڑے تے ڈاڑھی زہر والے سپ بھی لڑے تے کئی سپ لڑے صدیق اکبر نو۔ اے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا، لیکن فرمایا لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ۔ سب دی تا آواز ہی بڑی، سب دا شکار ہی بڑا بندے دا تباہ کرن واسطے، ایک سپ نہیں لڑیا، ہٹ ہٹ کے سپ لڑے، لیکن صدیق اکبر دے جسم وچ حرکت بھی پیدا نہ ہوئی، صرف ایک ہی وجہ تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ کیوں جی؟ اے صوفی یہ کامل ہے کہ سپ لڑوا کے بھی حضور کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا۔ وہ کوئی صوفی ہوتا ہے جو اپنی جان بچائے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، حضور کی ناموس پر جو مرضی بھونکتا رہے، صوفی یہ ہے۔ اور پھر شاہ ولی اللہ فرماندے سیدنا صدیق اکبر پہلے اندر گئے، عرض کی تھی حضور لا تدخل یا رسول اللہ حتی ادخل، حضور آپ نے پہلے داخل نہیں ہونا، پہلے میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ اندر گئے، ساری غار کی صفائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چادر تھی اس کے آپ نے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک رہ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی سانپ لڑا۔ اور جب صبح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضور نے فرمایا کہ فرمایا صدیق قال له النبی فأین ثوبک یا ابا بکر، فرمایا صدیق تہاڈی چادر کدھر گئی؟ وہ چادر کدھر گئی؟ فاخبرہ بالذی صنع، پھر جوڑا راتی کم کیتا سی نہ دسیا حضور چادر میں راتی پھاڑ دیتی سی، اور میں کیوں پھاڑی؟ عرض کیتی وہ غار دے سوراخ بند کیتے۔ تو فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ چک دیتے، حضور نے ہاتھ چک کے کی گل دعا منگی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یا اللہ صدیق کو قیامت والے دن وہ اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں میں نے رہنا ہے۔ جو حضور کی ناموس کے لیے اپنی چادر غار کے سوراخوں کو بند کر دے چادر پھاڑ کر، اور حضور کی خاطر ڈانگ لگوائے، تو حضور تو یہ دعا دے دیتے ہیں
کہ یا اللہ اس کو اس مقام میں رکھنا ہے جس مقام میں میں نے رہنا ہے. تو حضور کی عزت پر جو وقت کے گورنر کو گولیاں مارے، حضور کی ناموس کے لیے صدیق اکبر نے کیا نا بھائی. یہ چادر کیوں پھاڑی؟ تاکہ کوئی ادھر سے سوراخ سے کوئی چیز داخل نہ ہو حضور کی طرف. یہ ناموس رسالت کے لیے ہے. اور جو ڈانگ کھائے وہ کس لیے کھائے؟ وہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے کھائے. تو یہاں بن مانگے کتنا مل گیا، بن مانگے کتنا مل گیا، مانگا بھی نہیں. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. عشق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، کسی کی تقریریں سننے سے یا کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا سی کہ تسی پہلے جا کے سوراخ بند کرو، پھر غار بند کرو، پھر جناب تسی ڈنگ لواؤ. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. دی سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہندا دی تے نام ہی اس چیز دا ہے، حضور دی خاطر پگھل جائے بندہ.